أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. صدق اللہ العظیم. سورہ البروج کی آیت نمبر 8 تا 10 آپ کے سامنے تلاوت کی. ان آیات کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد. ان خنقوں والوں نے نہیں انتقام لیا اہل ایمان سے کہ انہیں خنقوں میں ڈال کر آگ گرا کر انہیں جلا دیا. اس بات پر انتقام لیا کہ وہ اللہ پر ایمان لائے تھے، اس اللہ پر جو العزیز ہے، بڑی طاقت والی ذات ہے، الحمید جو قابل ستائش ہستی ہے، الذی لہ ملک السماوات والارض جس کے ہاتھ میں آسمان و زمین کی بادشاہی ہے، جو آسمان و زمین کا بادشاہ ہے. اس پر ایمان لانے کی پاداش میں انہوں نے اہل ایمان کو خنقوں میں جلا دیا تھا. اللہ فرماتا ہے واللہ علی کل شیء قدیر شیء شہید. اللہ ہر چیز کو دیکھ رہا تھا کہ میرے بندوں کو صرف ایمان لانے کی پاداش میں خنقوں میں جلایا جا رہا ہے. اللہ اس کو آبزرو کر رہا تھا. یہ لوگ جو ظالم اور جابر انسان ہیں، یہ اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکتے. ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، بے شک وہ لوگ جنہوں نے مومن مردوں کو اور مومن عورتوں پر ظلم و ستم توڑا، انہیں خنقوں میں ڈال کر جلا دیا. اور جو بھی مومن انسانوں پر ظلم و ستم توڑتے ہیں، ثم لم یتوبوا پھر توبہ نہیں کرتے، اللہ سے معافی طلب نہیں کرتے، فلہم عذاب جہنم ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، ولہم عذاب الحریق اور ان کے لیے جلائے جانے کی سزا ہے. یہ انڈائریکٹلی کفار مکہ کو وارننگ دی جا رہی ہے کہ جس طرح پہلے اہل ایمان کو خنقوں میں ڈال کر جلا دیا گیا تھا اور وہ لوگ بھی اللہ کے عذاب سے نہ بچ سکے، تم بھی اہل ایمان کو تکالیف دے رہے ہو، انہیں گرم ریت پر لٹا دیتے ہو، انہیں سولی پر لٹکا دیتے ہو. تمہیں جاننا چاہیے کہ تم بھی اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکو. ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، جو لوگ مومن انسانوں پر مردوں اور عورتوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے ہیں، ثم لم یتوبوا پھر توبہ نہیں کرتے، اللہ کی طرف پلٹ نہیں آتے، فلہم عذاب جہنم ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، ولہم عذاب الحریق ان کے لیے عذاب حریق ہے. اللہ سے دعا ہمیں سچا مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے، صبر و استقامت کے ساتھ ایمان پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے میدان عمل میں آنے کی جرأت عطا فرمائے، اس کے لیے اپنا مال، جان، وقت اور صلاحیت کھپا دینے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.